إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يذبح فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم. برادران اسلام، نوجوان ملت، عزیز بچوں، باوقار پردہ نشین خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کا ذکر، اس کی حمد و ثنا ہم لوگوں پر اس لیے واجب ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے اس سال میں یہ دوسری مسرت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. یہ اسلامی تہوار اس سال کا دوسرا اسلامی تہوار ہے جس کی خوشیاں ہم اللہ کے نعمتوں کی وجہ سے سمیٹ رہے ہیں. برادران اسلام، آج دنیا کے حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن آج پرامن طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا تہوار منا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہیں. آج اس موقع پر عید قرباں کا موقع ہے، تو ہم یہ جانتے چلیں کہ آج ان دنوں میں دو اسلامی شعائر اور دو اسلامی مناسبتیں ہیں، اور دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ایک مناسبت اس سرزمین پر ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے، جہاں پر 18 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ حجاج کرام پوری دنیا سے اکٹھا ہیں، اور ان کی آواز
اور ان کی ایک ہی پکار ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مناسبت جو مکہ میں ہے اور جو سب اپنی حاضری کی گواہی دیتے ہیں اور چیخ چیخ کہہ رہے ہیں میرا رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں میرا رب، اور اپنے حاضری کی گواہی دیتے ہیں وہاں پر، وہ مناسبت اور یہ عید قربان، یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں گہرا نہیں، انہی سے صرف تعلق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سنت اور یہ تقریب اور یہ خوشی اور یہ اسلامی تہوار اور مکے کا وہ جو توحید کا میلہ لگا ہوا ہے، دونوں کی مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ان دونوں کی مناسبت ہے تو کچھ چیزیں جو اسباق ہیں، جو سبق ہیں، وہ ہم لوگ جانتے چلیں۔ چند منٹوں میں بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا سبق یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ ہم اخلاص اور للہیت کو اپنائیں۔ اخلاص اور للہیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کو قرآن میں یہی تو کہا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، حتیٰ کہ میرا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہے۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے، ریا نہ ہو۔ میں ابھی سن رہا تھا حافظ سمیع اللہ صاحب کو، وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آج لوگوں کے کانوں میں گونجتی ہیں اور کان سن سن کے پک جاتے ہیں کہ یہ بکرا اتنے کا ہے، وہاں سے آیا ہے، اتنا فربا ہے، ان کے بکرے سے اچھا ہے۔ یہ عبادت ہے، اسے چھپانا چاہیے، چھپا کر کے اس کو کرو، شہرت نہ ہو، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں وائرل مت کیجیے۔ تو سب سے پہلا سبق جو ملا ابراہیم کی زندگی سے وہ للہیت اور اخلاص ہے۔ کیوں کہ بغیر اخلاص کے آپ اس سنت کو نہیں پا سکتے، آپ کی قربانی بیکار چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز، دوسرا سبق جو ملتا ہے وہ اتباع سنت کا سبق ملتا ہے۔ اتباع سنت کس معنی میں کہ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، 5545 نمبر کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما نبدأ من یومنا ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، ہم سب سے پہلے آج کا جو ہمارا دن ہے عید کا، ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ ایسے کیا کہ پہلے نماز آ کے پڑھا، پھر لوٹا، پھر قربانی کیا، اس نے میری سنت کو پا لیا، میرے طریقے کو پا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت مہیا کیا اور گوشت جلدی ان کو کھلا دیا، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ کہا کیا بات ہے ابو بردہ؟ کہا کہ میں تو ذبح کر کے آ گیا،
نماز پڑھنے آ رہا تھا اس سے پہلے قربان کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تو اور کچھ کہنا چاہے تو کہا اللہ کے نبی اب تو بکرا ہے نہیں، 6 مہینے کا ایک بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کر دو، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا، وہ حجت و دلیل وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ اگر پہلے کوئی قربانی کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے، جو سبق ملتا اللہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے، وہ تقویٰ ہے، وہ طہارت ہے دل کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے کہا کہ اس بکرے کا گوشت جو ذبح کرتے ہو، اس کا خون، اس کا چمڑا، اس کی کوئی چیز اللہ کو نہ پہنچتی اور نہ اللہ کو حاجت ہے اور ضرورت ہے، صرف اللہ تقوی دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا گیا، قرآن میں ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم۔ اے اللہ کے نبی آپ تلاوت کر کے بتا دیجئے ابن آدم کے دونوں بیٹوں کے بارے میں، جب دونوں نے قربانی پیش کیا اللہ کے راہ میں، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو وہ بھائی کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے مار کر کے کیا پاؤ گے؟ دیکھو یہ وصول ہے، یہ ضابطہ یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگ متقی بنیں، یہ تیسرا سبق ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے قربانی ایثار ہے سب سے بڑی چیز۔ جانتے ہیں تمام جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تمام امتحانوں میں سے اور کامیاب ہو گئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب تمہیں امام بناتا ہوں، لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، لوگوں کا قائد بناتا ہوں۔ للناس للمسلمین نہیں کہا اللہ نے، پوری دنیا کے امام ہیں ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا کے پیشوا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اعزاز اس وقت ملا جب آپ تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور سب سے آخری امتحان یہی قربانی تھی۔ تو قربانی کا سبق ہم سے ملتا ہے ہمیں کہ بچہ جب بڑا ہوا، بچے کے لیے دعا کیے، بچہ جب ساتھ میں چلنے کے لائق ہوا تو حکم ہوتا کہ قربان کر دو بچے کو۔ کتنا غضب کا ماحول ہے، بچے سے مشورہ کرتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ایک اگر خلیل اللہ ہے تو دوسرا ذبیح اللہ ہونے والا تھا، دونوں کو لقب اللہ نے دیا، ایک کو اپنے خلیل کا اور ایک کو اپنے ذبیح کا، ذبیح اللہ۔ کہا کہ یا بتی فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ابا جان پوچھتے کیا ہیں؟ جو حکم ہوا وہ کر گزریے، مجھے صابرین میں سے انشاءاللہ پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے۔ اس طرح سے قربانی ہوتی ہے۔ جب اسماعیل کا یہ جواب ہوتا ہے، علامہ اقبال اپنے دور میں خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ علامہ اقبال جیسا مفکر کہتا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ آداب فرزندی کہاں سیکھے تھے؟ نہ مکتب تھا نہ مدرسہ تھا، یہ ادب کہاں سے آیا؟ یہ شعور کہاں سے آئی؟ یہ فرما برداری کہاں سے آئی؟ ان کی ماں نے، ہاجرہ نے سکھایا تھا۔ یہاں سے اب بات ہماری ماں بہنوں کی شروع ہوتی ہے کہ آپ کا کردار
उम्मत के नस्ल नौ को सुधारने में बहुत अहम है। इकबाल ने यही तो कहना चाहा कि न मकतब था न मदरसा था। इस्माइल ने ये सीखा कहाँ था वफादारी, उनके माँ हाजरा का कमाल था। हमारी नस्लों को संवारें हमारी माँ बहनें, उन्हें तैयार करें। हमारे नए नस्ल पर बड़े सवाल उठते हैं। और ये दरअसल ये जो त्यौहार है एक ख़ानदान का तो है, एक घर का, और घर में कौन? औलाद, माँ और बाप, यही तीनों का वाक़या है ये, औलाद का, माँ का और बाप का। अब किस तरह से उसरा बनाना, घर किस तरह से बनाना है, हमारी माँओं का, बहनों का और बेटियों का बड़ा अहम रोल होने वाला है इसमें। कुर्बानी की जब बात आई है तो कुर्बानी की बात चल के एक वाक़या मैं सुना दूँ। 22 अप्रैल 2011 को मेरी नज़र एक ईमेल पे पड़ी, एक कॉलम पर मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था। वो वाक़या था जापान का। जापान में सुनामी आई थी, ज़लज़ला आया था, लाशों के लाश बिछ गए थे। एक सिपाही जिसकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, जब वो एक स्कूल में पहुंचता है, राहत रसानी का सामान, खाना बांटने के लिए, मदद करने के लिए वो सिपाही वहां जाता है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एक लाइन के आखिर में लंबी कतार में एक 9 साल का बच्चा खड़ा है, टी शर्ट और नेकर पहने हुए खड़ा है। उसमें ये बेचारा अपने हिस्से का जो खाने को पाया था सिपाही, ये ले जा करके उसको दे देता है, क्योंकि वो कांप रहा था ठंडी से, भूख भी लगी होगी। ये सिपाही जब उसको देता है और कहता है कि ये बेटा खा लो, ये मेरा हिस्सा है, हो सकता है तुम्हारे तक खाना ना पहुँचे और यहाँ पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाए। तो लड़का ले लेता है और ले करके लाइन से पीछे हटता है। और सिपाही कह रहा है, हट करके वो धीरे धीरे चल के वहाँ पहुँचता है जहाँ पूरा खाने का ज़ख़ीरा मौजूद है, सामान, और उसमें रख करके फिर आहिस्ता से चल के अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है लाइन के आखिर में। सिपाही ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम अकेले हो, कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो कहा कि बाप को तो हमने हिलाक होते हुए देखा, अपने स्कूल के 3रे मंजिल बालकनी में खड़ा हुआ था। मेरे बाप को मैंने देखा, सुनामी की लहरें, वो गाड़ी से आ रहा था मुझे लेने, उसे लेके चली गई। और मेरी बहन और माँ का तो बचने का कोई चारा नहीं, क्योंकि साहिल समुंदर के करीब घर था हमारा, मैं अकेला बचा हूँ। और ताज्जुब में सिपाही होता है। कहा कि ऐसा तूने क्यों किया, खाना वहाँ वापस क्यों कर दिए? तो उसने कहा कि हो सकता है यहाँ पर मुझसे ज़्यादा भूखे लोग मौजूद हों, इसलिए मैं उसको वापस कर दिया वहाँ पर। जब मेरी बारी आएगी और खाना रहेगा तो मैं ले खा लूँगा। वो सिपाही लिखता ईमेल में कि जिस कौम में और जिस मुल्क में के लोगों में ये कुर्बानी और इशार का जज्बा पैदा होगा, उनकी इज्तिमाई खूबियों और उनकी भलाई का फिर क्या कहना कि वो मुल्क नहीं तरक्की करेगा, कि वो कौम तरक्की नहीं करेगी, वो मिल्लत जो है, वो मुज्तमा, वो समाज, वो माशरा तरक्की नहीं करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। अगर इतने से बच्चे के अंदर ये इशार और ये कुर्बानी का जज्बा है तो वैसे समाज और वैसी सोसाइटियाँ तरक्की करेंगी, क्योंकि बग़ैर इशार के, बग़ैर कुर्बानी के कामयाबी नहीं मिल सकती। जो जितना बड़ा मुहिम लेकर के आता है, जो जितना बड़ा कारनामा उसको अंजाम देना होता है, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उतना ही बड़ा उसका इम्तिहान भी होता है। इसीलिए कहा गया है कि हदीस में कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजमाया गया दुनिया में तो अम्बिया को, और उसके बाद जो फल-अमसल, उसके बाद जो जितने नेक कार गुजरे हैं, जितने नेक उतने इम्तिहान। लेकिन हमारे समाज में अगर किसी के साथ इम्तिहान हो तो उसे ताना दिया जाएगा, उसे
پتہ نہیں کیا برا بھلا کہا جائے گا کہ پتہ نہیں اس نے کون سا کام کیا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن جس کا کام جتنا بڑا ہوگا، جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی، اتنا ہی اسے قربانی دینی ہوگی۔ یہ بغیر قربانی کے کوئی سماج، کوئی امت کو کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس واقعے کو جب میں جوڑ کر کے دیکھا تو میں جا کر کے پہنچتا ہوں تاریخ کی کتابوں میں۔ جنگ یرموک کو دیکھ لیجئے، ہمارے وہ بچے جو تاریخ پڑھتے ہیں اور سیرت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حذیفہ لے کر کے جاتے ہیں پانی کا پیالہ۔ جب پہلے کے پاس پہنچتے ہیں تو دوسرے کی آواز نکلتی ہے، چیخ۔ انہوں نے کہا پہلے ان کو پلا دو۔ وہاں دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، پانی ہونٹ پہ رکھنے والے تھے، تیسرے کی طرف سے آواز اٹھ جاتی ہے طلب، کہا کہ ان کو پلا دیجئے۔ جب تیسرے کے پاس وہ صحابی پانی لے کر کے جاتے ہیں، تیسرے صحابی شہید ہو جاتے ہیں، پھٹ دے پیچھے لوٹتے ہیں کہ ان دونوں کو پلا دیں۔ جب واپس گھومتے ہیں تو یہ دونوں بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس جاکنی کے عالم میں صحابہ نے ایک دوسرے کو ترجیح دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس سکھایا تھا، قرآن کا جو سبق پڑھایا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ امت، یہ قوم جو تیار ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے، گھاٹا اٹھانا پڑے۔ یہ مثال ہماری تھی، یہ ایثار قربانی ہماری تھی جسے دنیا نے ہم سے سیکھا ہے۔ جاپان کے اس بچے نے اگر سیکھا ایثار قربانی تو وہ ہم سکھانے والے ہیں۔ وہ تو آبا ہی تھے ہمارے، ہم کیا ہیں؟ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے مثالیں چھوڑی ہیں، جنہوں نے دنیا کو ایثار اور قربانی کا سبق پڑھایا ہے۔ آج ہم بھول گئے، دوسروں کے سامنے سے اس سماج میں پیالہ اور نوالہ دونوں چھینا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے اگر نوالہ ہے اور پیالہ ہے وہ جھپٹ لے گا۔ آج کا مسلمان کس اشار کی بات کرتا ہے، کس رسم و رواج کی بات کرتا ہے؟ یہ قربانی عبادت ہے، رواج نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ بکرے لا کر کے ذبح کر دو اور رواج ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر بھول گئے ہو قربانی کا سبق تو پھر سے یاد کرو، دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا کو ہم نے سبق پڑھایا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ آسان نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے امتحان سے گزرنا ہوگا، ایثار اور قربانی دینی ہوگی۔ یہ ہم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے بچوں کے اندر بہت کمیاں ہیں۔ ہمارے بچے اس وقت ایثار نہ سمجھتے، نہ قربانی سمجھتے، نہ اسماعیل جیسے فرما بردار ہیں۔ انہیں یہ سب سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ورنہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ انتلد الامۃ ربتها، حدیث جبریل جو بچے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ قریب ہوگا قیامت سے کہ جب مائیں جنیں گی تو اپنے آقا کو جنیں گی۔ ماؤں سے پیدا ہونے والی اولاد، ان کا مالک ان کی وہ بیچاری باندیاں ہو جائیں گی، نوکرانی اپنے گھروں میں ہو جائیں گی۔ وہ بات نہیں کر سکیں گی، وہ بول نہیں سکیں گی، وہ کچھ مانگنا ہوگا تو ان کے ہونٹ کو کپائیں گے اپنے بچوں سے، کیونکہ وہ آقا بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، لوگ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور ان بدترین لوگوں میں سے ایسی اولادیں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کے اوپر آقا بن کے بیٹھیں گے، مالک بن کے بیٹھیں گے، سیٹھ بن کر کے بیٹھیں گے، ان کے باپ کہتے ہوئے ڈریں گے ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی میں اپنے باپ کو کیا دوں، میرے باپ نے بہت خرچ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حیثیت ہے پوچھنے کی، تم اس حیثیت میں ہو گئے، سنو میری بات، انت و مالک لابیک، تم اور تیرے باپ دونوں، تم اور تیرا مال، انت و مالک، تو اور تیرا مال
تیرے باپ کا ہی کہا ہے؟ تم پوچھتے ہو باپ پر کیا خرچ کروں، باپ کتنا لے گا میرے مال سے؟ یہ جب بیٹا کمائے، بیٹے کی جائیداد ہو، تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں روک سکتے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہارا وجود اور تمہارا مال سب اس کی امانت ہے۔ اور جب بیٹے باپ کا بیچ کر کے کھا رہے ہوں، باپ کی دولت پہ راج کرتے ہوں اور باپ کی نافرمانی کرتے ہوں، وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، جو روئے زمین پہ سب سے برے لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر سدھار لائیں، ہمارے بچے مطیع و فرما بردار بنیں، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ قصوروار اگر ہوں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک باپ پہنچتا، کہتا بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا ہے۔ عمر فاروق نے بیٹے کو طلب کیا اور کہا کہ کیوں عزت نہیں کرتے، تمہارے باپ نے شکایت کی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے میرا کیا حق ہے، میرا بھی کچھ حق، بیٹے کا حق ہے باپ پر؟ کہا کہ ہاں، باپ کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ باپ جو ہے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، تمہارا اچھا نام رکھے اور تمہیں قرآن سکھائے۔ تو کہا کہ یہ حق ہے نا امیر المومنین؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ اس نے ھذا الوالد قد تزوج بالجنجبیہ، اس نے ایک مجوسی لونڈی سے شادی کیا، نوکرانی سے شادی کیا جو مسلمان بھی نہیں تھی، وہ میری کیا تربیت کرے گی؟ وسمعنی جول، اس نے میرا نام گوبڑورا رکھ دیا۔ جول عربی میں کہتے ہیں وہ گوبڑورا جو گوبر میں رہتا ہے، یہ میرا اچھا نام کہاں رکھا؟ گوبڑورا رکھ دیا۔ وما علمنی حرفا من القرآن، امیر المومنین اس نے نہ قرآن مجھے ایک حرف سکھایا اور نہ جو ہے سیکھنے کا موقع دیا، نہ کہیں پڑھایا۔ تب امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا باپ کے اوپر، کہا بھاگ جاؤ، سب سے پہلے تو تم اس کے خطاوار ہو کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو یہ باپ، بیٹے اور ماں، ان تینوں کا اولاد اور ماں باپ کا تہوار ہے قربانی۔ اس لیے ایسا معاشرہ بنائیں، ایسا سماج ہمارا بنے کہ نہ اولاد کو باپ سے شکایت، نہ باپ کو اولاد سے شکایت، نہ ماں کو اولاد سے شکایت، نہ اولاد کو ماں سے شکایت۔ ایک جنت نما سماج بنے گا۔ اس طرح کا سماج ہم لوگ بنانے کی کوشش کریں۔ یہی عید قرباں کا سبق ہے اور یہی ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی پر چل کر کے دنیا میں ہم مصیبتیں کھڑی ہیں، پریشانیاں پوری دنیا میں ہیں۔ ایک نظر اگر اخبار پر، ٹیلی ویژن پر دیکھو، سوشل میڈیا پر، سمجھ میں آ جائے گا کتنی پریشانیاں ہیں۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جان لو کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے اوپر الزام نہیں لیتا ہے۔ اللہ تو بہت زیادہ کہہ رہا ویعفو عن کثیر، بہت ساری گناہ اور غلطیاں تمہاری معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو پہنچ رہا ہے نا، تمہارے ملک تاراج ہو رہے ہیں، جو تمہارے شہر ویران ہو رہے ہیں، جو تمہارا خون بہ رہا ہے، جو تمہارے گھر جو ہے توڑے جا رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ سدھر جاؤ ورنہ حالات اور بگڑیں گے۔ اس عید قربہ کا یہی سبق ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ایمان والا، ہم سب کو اسلام والا بنائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اگر ہم لوگ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں تو اس کے اسباق کو، اس کے فلسفے کو، اس کی روحانیت کو بھی جان لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں اللہ اسے بہتر بنا۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی پوری دنیا میں تو مدد فرما۔ اے اللہ ہم میں جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں مریض ہیں تو ان کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے قرضدار ہیں ان کے قرض کے اسباب مہیا کر۔ الہ العالمین جو ہمارے بیچ میں پریشان حال ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں عمر سے زیادہ گزار چکی ہیں، ان کے لیے بھی اسباب مہیا عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر جو چھوٹ گئی تھی اطلاع کے لیے بتا